بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج پھر ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اگر ناول پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آج کا جو ناول ہے وہ ہے توبہ، جو لکھا ہے صوفیہ بشیر نے۔ اس کو ہم آپ کی خدمت میں چھوٹی چھوٹی قسطوں میں لے کر آئیں گے۔ ضرور سنیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا۔ شکریہ۔ ایک جملے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کیا کہ بندے کے جسم کا سارا خون سمیٹ کر اس کے رخساروں پر سجا دے۔ دائم منیر نے بہت حیرت اور دلچسپی سے فلور کشن پہ بیٹھی خفا سے حدیقہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں حیا کے رنگ سج گئے تھے۔ مگ تھامے وہ یوں ہی بالوں میں گھومتے، دونوں ہاتھوں میں ہلکا ارتاش پیدا اتر آیا تھا۔ امی، یہ آپ اپنا ارادہ ظاہر کر رہی ہیں یا بھائی کو دھمکی دے رہی ہیں؟ آئز نے معصومیت سے ماں سے سوال کیا۔ جواب میں ان کی گھوریاں ہی ملی۔ پرواہ ہی کب کرنے والا تھا، رخصت کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ پائی تو یہ ہر وقت ویسے بھی یہیں جاتی ہیں۔ ہاں تو میرا گھر ہے، میں رہوں گی یہاں، تمہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ دائم کی ٹھہری سی نگاہوں کا مرکز و روپ تو چند پل کا تھا، جلد ہی وہ اپنے آتشی مزاج میں لوٹ آئی۔ نہیں میری مجال، مجھے کوئی تکلیف ہو، اگر ہو تو اسے نو کے زباں تک لاؤں۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر آئز نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بڑی بہو ہوں اس گھر کی، میرے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو تو اچھا ہے۔ مگ میز پر پٹک کر اسے خبردار کرتی ہوئی وہ لاؤنج سے نکل گئی۔ امی بھی اس کے پیچھے چلی گئیں۔ توبہ، میں بتا رہا ہوں بھائی، میرا گزارا مشکل ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گزارا تمہیں نہیں، مجھے کرنا ہے۔ دائم نے بیچاری صورت بنائی۔ مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے۔ آئز، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ بچی گھڑی دو گھڑی کے لیے آتی ہے اور تم اسے خفا کر کے بھیج دیتے ہو۔ امی نے واپس آ کر اس کی خبر لی۔ گھڑی دو گھڑی کے لیے؟ امی، مجھے تو لگتا ہے وہ رہتی ہی یہی ہیں۔ اس نے پکوڑوں سے بھرے منہ سے اپنے والدہ کے لفظوں پر نقطہ اعتراض اٹھایا۔ ہاں تو اس کا گھر ہے، جب جی چاہے آئے، جب دل چاہے رہے۔ اس کا گھر؟ مجھے تو لگتا ہے میری بیوی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ تمہاری بیوی؟ امی عارضہ قلم میں مبتلا ہونے لگیں۔ ہونے والی؟ اس نے بروقت تصحیح کر کے ماں کو صدمے سے بچا لیا، پھر اس کی گھوریوں کے تاب نہ لا کر لاؤنج سے کھسکنے لگا۔ دائم، تم بھی پتہ نہیں پھر کس کورس کے چکر میں پڑ گئے۔ شادی کر لیتے، بچی کو رخصت کروا کے گھر لے آتے تو اچھا تھا۔ امی پھر اسی موضوع کی طرف آ گئیں، جس کے شروع ہونے پہ حدیقہ کا چہرہ گل رنگ ہوا تھا۔ 1 سال کی تو بات ہے امی، 1 سال کم نہیں ہوتا دائم۔ بچی ہے کہ ایک دن بھی سکون میں نہیں ہے وہاں۔ بچی رخصت ہو کر آ گئی تو میرے ہنستے مسکراتے راج دلارے بھائی کا کوئی دن سکون میں نہیں ہوگا۔ آئز جاتے جاتے واپس پلٹا۔ آئز، اس سے پہلے کہ امی اس تک پہنچتی، وہ پلیٹ میں پڑے آخری 2 پکوڑے منہ میں ڈال کر ایک جست میں لاؤنج سے باہر تھا۔ دائم مسکرا کر رہ گیا۔ دھیرے دھیرے گھونگھٹ سرکاتی صبح کی تمام تر خوبصورتی کو سرہاتے ہوئے، اس کی تازگی کا سانس میں سموتے ہوئے وہ اپنے دن کا آغاز کرتا تھا۔ سحر خیزی اور صبح کی سیر اس کی عادت تھی۔ جن دنوں آئز وزن کم کرنے کا بھوت سوار ہوتا، وہ بھی صبح کی چہل قدمی میں اس کا ساتھ دیتا، اور جب وہ اپنا 4 کلو وزن گھٹانے میں کامیاب ہو جاتا، پھر وہ دن چڑھے تک گھوڑے گدھے بیچ کر سوتا رہتا۔ آج کل بھی وہ دائم کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے بڑھتے وزن کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا، بلکہ رات بھر موبائل پر لگا رہتا۔ پھر بھلا صبح کی سیر کیسے ممکن ہوتی؟ چنانچہ دائم آج بھی اکیلا ہی سیر پہ نکلا تھا۔ جب وہ قریبی پارک سے لوٹا تو حدیقہ ان میں ادھر سے ادھر تیزی سے چکر لگاتی نظر آئی۔ اس نے حیران ہوتی ہوئی ایک نظر گھڑی پہ ڈالی اور پھر اس کی طرف چلا آیا۔ حدیقہ؟ خیریت؟ اتنی صبح صبح؟ کیوں اتنی صبح نہیں آ سکتی کیا میں؟ گھر ہے میرا، جب چاہے آؤں۔ یہ تمہیں بھی آئز کی طرح تکلیف ہے؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ آئز صحیح کہتا ہے، تمہارے ساتھ گزارا واقعی مشکل ہے۔
وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اتنی صبح تمہیں کبھی دیکھا نہیں نا۔ آج میں نے جو اس منحوس کی صورت اتنی صبح دیکھ لی، جتنی تیزی سے وہ چکر کاٹ رہی تھی اتنی ہی تیزی سے اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سرزنش کرتا، حدیقہ کا فون بج اٹھا۔ یہیں ہوں، مر نہیں گئی، اور آپ بھی سن لیں، جب تک وہ ذلیل عورت اس گھر میں رہے گی میں وہاں قدم بھی نہیں رکھنے والی۔ دوسری طرف یقیناً پھپھو تھیں۔ دائم کو اندازہ ہو گیا تھا کہیں بھی رہ لوں گی، آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ دائم منیر کے گھر جگہ نہیں ہوگی تو بھاڑ میں چلی جاؤں گی، مگر واپس اس گھر میں نہیں آؤں گی جہاں وہ… آگے اس کی ایسی شعلہ بیانی شروع ہوئی کہ دائم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے۔ کسی کے لیے اس طرح سے بات نہیں کیا کرتے۔ وہ موبائل پٹک کر ساتھ بیٹھی تو دائم نے نرمی سے سمجھایا، اس کے لیے ایسے ہی بات کرتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ وہ بلڈی بچ حدیقہ۔ دائم کا لہجہ سخت ہوا، اس کی زبان وہیں رک گئی۔ دائم مزید کچھ نہیں بولا، مگر اس کے آنکھوں اور چہرے سے غصہ اور خفگی ظاہر ہو رہی تھی۔ جس قسم کی زبان وہ آج کل استعمال کرنے لگی تھی، وہ دائم جیسے مہذب اور نفیس طبیعت بندے کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ لب بھیج کر کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے جھٹکے سے اٹھی اور چل دی۔ رخ گیٹ کی طرف تھا۔ دائم نے آواز دی، مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے تیزی سے پیچھے سے آ کر اس کا بازو تھاما۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی بھیگی سطح دائم کو بس سا کر گئی۔ میں تو اس لیے خفا ہو رہا تھا کہ اس طرح گالیاں دو گی تو ہمارے بچے بھی گالیاں دینا سیکھ جائیں گے، اور یہ کوئی قابل فخر بات تو نہیں ہوگی نا۔ وہ اس کا گال چھوتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا، اگر ان کا باپ بھی میرے باپ جیسا نکلا تو گالیاں ہی سکھاؤں گی انہیں۔ اس نے دائم کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ اتنا غصہ؟ دائم نے تعصب سے سر ہلایا۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، نفرت میں محبت سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ وہ ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا، اس خاتون کا چہرہ صبح صبح دیکھ کر حدیقہ دائم کو غصہ آ تو جاتا ہے، مگر اپنے دائم کو صبح سویرے دیکھ کر ان کے سر پر کوئی خوشگوار اثر نہیں پڑتا۔ وہ بڑی معصوم سی شکل صورت بنائے کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ چند پل اسے دیکھتا رہا۔ صبح اور نکھر گئی تھی۔ تم مسکراتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ہنس دی۔ ہنستے ہوئے تو اور بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ فوراً بولا، دائم، تمہارا قصور تمہارا تصور، تمہارا چہرہ ہی تو ہے جو مجھے خوش رکھتا ہے، ورنہ تو… چلو آؤ تمہیں ناشتہ کروا دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جی جلانے لگتی، دائم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہ آرام سے اس کے ساتھ یہ فرمائش کرتی ہوئی چل دی کہ صرف چائے پیوں گی، وہ بھی تمہارے ہاتھ کی بنی۔ مگر بعد میں پچھتائی کہ کاش وہ اس کے ساتھ نہ اندر گئی ہوتی۔ چلی گئی تھی تو اس کے ہاتھ کی بنی چائے کا ایک کپ پی کر نکل آتی، تاکہ نہ مامی اور مائرہ کے اصرار پر ناشتے کی میز پر بیٹھنا پڑتا اور نہ ہی ماموں کا سامنا ہوتا، اور اگر سامنا ہو گیا تھا تو کاش دائم وہیں ہوتا، اپنے کمرے میں نہ گیا ہوتا۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ اس وقت منیب حسن اس کے سامنے کھڑے اپنی ازلی خشک لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے، تم اس وقت اتنے سویرے یہاں؟ اور وہ واحد انسان تھے جن سے وہ بڑی دھونس کے ساتھ یہ بھی نہ کہہ پائی، میرا گھر ہے، جب جی چاہے گا آؤں گی۔ وہ محض نظریں جھکا کر لب کاٹ کر رہ گئی۔ کبھی اپنے گھر میں بھی ٹکا کرو، باپ کو شکل دکھاتی رہو گی تو اسے یاد رہو گی، ورنہ وار دے گا وہ سب کچھ اس عورت پر۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے ناشتے کا آغاز اسی ہدایت سے کیا، وار دیں، بے شک وار دیں مجھے، ان کے پیسے جائیداد کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ منیب حسن کے سامنے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھا کرتی تھی، پھر بھی جانے کیسے کہہ گئی۔ ایک تو تم عورتیں جاہل، جذباتی، حقارت ان کے لفظوں سے زیادہ لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اکڑ پتہ نہیں کس بات کی دکھاتی ہو کیا آخر تم؟ اپنے باپ کے نام، باپ کے پیسے کے بغیر؟ وہ پراٹھے کا نوالا منہ تک لے جانا بھول گئی، ان کی طرف بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ یہ شخص اس کا ماموں تھا، سگا ماموں۔ یہ سچ ہے کہ منیب حسن نے اپنے لب و لہجے، اپنے الفاظ، اپنے رویے سے کبھی کسی کو عرش پر نہیں بٹھایا تھا۔ پھر بھی حدیقہ نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ اپنی بھانجی، اپنی بہو کو ہستی کو یوں سرے سے جھٹلا دیں گے۔ اپنے باپ کے نام، اس کے پیسے کے بغیر کچھ نہیں میں۔ اس کی آواز کا زور ختم ہو گیا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہارے ماموں کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تو کہنا میرا مطلب وہی ہے جو وہ سمجھ رہی ہے۔ منیب حسن نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو صفائیاں دینے سے روکا اور اطمینان سے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اخبار آگے کر لیا۔
وہ کچھ دیر اس مادہ پرست شخص کو دیکھتی رہی. جب آنکھوں کے پیمانے چھلکنے کو ہوئے تو جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی. مامی نے آنکھ کے اشارے سے ماہرہ کو اس کے پیچھے جانے کو کہا، مگر باپ کی موجودگی میں ہمت نہ کر پائی. میرے اور دائم کے باپ دونوں مر کیوں نہیں جاتے؟ اس جملے کو سن کر اگر عفت کا ہاتھ حدیقہ پر اٹھا تو اس میں حیرت کیا تھی؟ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جن کے بھائی، شوہر یا بیٹے جو مرضی ستم ڈھائیں، جو چاہے ظلم کر جائیں، یہ ان صدقے قربان ہو جاتی ہیں. مسلح پہ بیٹھی ان کی صحت و سلامتی، ان کی ترقی و کامرانی کے لیے وظیفے پڑھتی نظر آئیں گی. سو بیٹی کے منہ سے ایسے منحوس الفاظ سن کر وہ اسے چومنے سے تو رہیں، وہ گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے ماں کی جانب دیکھ رہی تھیں. آنکھوں میں پانی جھلملا رہا تھا. کیوں لیتی ہو میرا اتنا امتحان حدیقہ؟ بہت دکھ سے بولتے ہوئے انہوں نے اپنا کانپتا ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھ کر جیسے سہارا لیا. ذیابیطس کی مریضہ تھیں. وہ وقت پر کھانا دوا نہ لیتی تو طبیعت بگڑنے لگتی. مگر آج صبح 6 بجے ہی حدیقہ اور رومانہ کے بیچ جو جھڑپ ہوئی، پھر حدیقہ تو گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گئی، جبکہ انہوں نے ناشتہ تو کیا، پانی کا گھونٹ تک منہ میں نہ ڈالا تھا، اور اب جسم کی رہی صحیح طاقت بیٹی کو تھپڑ مار کر کھو بیٹھی. میں لیتی ہوں امتحان اور آپ کی عزت، ماں، شوہر اور اس کی لاڈلی بیوی. حدیقہ جیسے چل رہا ہے بیٹا اسے قبول ہی کر لو. انہوں نے اس کی بات کاٹ کر تھکے ہارے لہجے میں کہا. آج عالم تمہاری ہر حالت برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، ان کی ساری محبت کی حقدار. کل دوسری اولاد آ گئی تو محبت بھی بڑھ جائے گی. پھر بڑھ جانے دیں محبت. آپ کے حصے کی محبت سے بھی تو انہوں نے دوسری عورت کا دامن بھر دیا. زندہ ہیں نا آپ؟ میرے حصے کی محبت بھی اٹھا کر وہ دوسری اولاد پہ لٹا دیں گے تو کون سا مر جاؤں گی میں. ماں سے تھپڑ کھا کر آنکھیں بے شک بھیگ گئی تھی، مگر غصے پہ فوار نہ پڑی تھی. لہجہ ابھی تک سلگ رہا تھا. آپ کو شوق ہے تو بے شک ہوتا رہے اس شخص کے ٹکڑوں پر پلنے کا، اس کی نگاہ کرم کی بھیک مانگنے کا، جس نے 22 سال آپ سے محبت کے دعوے کیے اور بلانے میں شاید پل بھی نہ لگایا. مجھے اس شخص کی محبت، اس کے نام، اس کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور اپنے بھائی کو بھی سمجھا دیجیے گا. عفت عالم کے اندر مزید بحث کی ہمت نہ رہی، نہ کھڑے ہونے کی طاقت. وہ صوفے کی پشت کا سہارا لیے اس پہ گر سی گئیں. ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا. کیا ہوا عفت؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عالم مرتضیٰ آفس جانے کے لیے نکل رہے تھے. ان کی ہولتی ہوتی رنگت دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھے. حدیقہ باپ کو دیکھ کر ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہری نہ تھی. پھول جیسی لڑکی کے لیے اپنے باپ کو دو جا کر یہ پھول. حدیقہ نے اس سفید اور گلابی پھولوں کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا. باپ روٹھا ہوا نہیں ہے، بیوی روٹھی ہوئی ہے. دائم نے ذرا برا نہیں مانا اور اسی خوشگوار لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے ایسے میں مان جاؤں گی؟ ایسے حربے میرے باپ کو بھی بہت آتے تھے. وہ بھی لاتا تھا میری ماں کے لیے پھول. 22 سال بیوقوف بنایا اس نے میری ماں کو ایسے ڈرامے کر کر کے. وہ بظاہر اپنے موبائل میں پوری طرح گم ہو چکی تھی. نائم نے اپنے پھولوں والا ہاتھ ابھی بھی پیچھے نہیں کیا تھا. حدیقہ، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپوں کو بھول نہیں سکتے؟ باپو! اسے بے اختیار ہنسی آ گئی. پھر نخرہ کیسا؟ اس نے گلدستہ تھام لیا. پھول میں لے رہی ہوں، مگر ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا دائم، تم الگ گھر لوگے تو میں رخصت ہو کر تمہارے ساتھ جاؤں گی، ورنہ منیب حسن کے گھر میں تو میں اب قدم بھی نہیں رکھنے والی. یہ فیصلہ میں نے آج اس گھر سے نکلتے وقت کر لیا. کچھ ایسا ہی فیصلہ آپ نے اس گھر سے نکلتے ہوئے بھی کیا تھا. دائم نے مزے سے اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا. اس کا جی چاہا. کتنے کمینے ہو تم دائم! اس نے تکیہ اٹھا کر اس پر مارا. توبہ توبہ، مزاجی خدا کی یہ عزت زیادہ سر پر چڑھانے والی نہیں. میں مزاجی خدا کو اپنی ماں کا حال دیکھ لیا ہے میں نے. وہ پھر سے تلخ ہونے لگی. بس پوجنے کی کمی رہ گئی تھی، باقی سب کچھ کیا میری ماں نے. اور کیا صلہ ملا انہیں 22 سال کی وفاؤں کا، خدمتوں کا. حدیقہ پلیز، ہر وقت ایک ہی بات پر ناک اڑا کرو، اور نہیں تو پھپھو کا ہی خیال کر لیا کرو. نہ کیا کرو ایسی باتیں ان کے سامنے. طبیعت دیکھی ہے کتنی خراب رہنے لگی ہے ان کی. ابھی مل کر آ رہا ہوں.
बहुत कमज़ोर लग रही थी, जैसे बरसों की बीमार हो। हाँ तो छोड़ क्यों नहीं देती वो इस शख्स को जिसने इनका ये हाल किया है। माँ की हालत वो भी देखती थी, मगर दिल में माँ के लिए जो गुस्सा था वो इसे बेहिस्सा बना देता। छोड़ना इतना आसान नहीं होता हदीका, ताई ने रसान से समझाने की कोशिश की। क्यों आसान नहीं होता? मेरा शौहर ऐसे करे तो मैं इसी वक्त लात मार कर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँ। एहसास से तौहीन से दाइम का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। इसके बाप की किसी भी अमल का वो जिम्मेदार नहीं था। फिर भी अपना गुस्सा अपनी भड़ास इस पर निकालते हुए वो इसे भी बीच में घसीट लाई। इसका फ़ोन आया तो वो अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। ऐना का फ़ोन था, मगर आवाज़ सही नहीं आ रही थी। वो उठकर हेलो हेलो करता हुआ बालकनी में आया। किसका फ़ोन था? कमरे में आया तो अदीका ने पूछा। ऐना का। जहाँ तक मैं जानती हूँ इसका पूरा नाम नूरुलैन है, लेकिन लगता है तुम्हारी बड़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई है इससे। बड़ा चुभता हुआ लहजा था इसका। हाँ तो हम साथ काम करते हैं, दोस्त हैं, इतनी तकल्लुफ़ी तो हो ही जाती है। इसने ज़ब्त से जवाब दिया। साथ काम करते हैं। बाय द वे ऐसी भी क्या बेतकल्लुफ़ी हो गई कि मेरे सामने बात भी नहीं हो सकती थी। कमरे से बाहर मैं इसलिए गया था कि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे यहाँ। इसने ज़रा मुश्किल से ही इसके लिए लहजे को हज़म किया था। मेरे बाप को भी कमरे से बाहर ही सिग्नल्स मिलते थे जब इस सराफा का फ़ोन आता था। तुम्हें अभी से ऐसे हरबे आ गए हैं। मैं बेवकूफ़। बंद करो अपनी बकवास। इसके लफ्ज़ और लहजे बर्दाश्त से बाहर हुए तो वो चिल्ला उठा। तुम्हारा मसला ये है हदीका। इसने हदीका का बाजू सख्ती से पकड़ा। 22 साल तक तुम मेरी वफ़ा पे यकीन नहीं आएगा। हाँ 23वें साल शायद तुम पे साबित कर पाऊँ कि मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं। फिर एक झटके से इसका बाजू छोड़ा और इसके कमरे से बाहर निकल गया। वो भीगी आंखों से इसे जाते हुए देखती रही। फूल खुशबू जैसे शख्स के लिए दाइम ने एक नज़र इसे देखा और खामोशी से सो गुलाब थाम लिया। फिर इसे मेज़ पर रखकर दोबारा अपने कैमरे की तरफ मुतवज्जा हो गया। खफा हैं? नहीं, मैं जानती हूँ तुम खफा हो। दाइम के एक लफ्ज़ी जवाब से इसकी तसल्ली नहीं हुई थी। खफा नहीं हूँ अदीका। हाँ तो दुख ज़रूर होता है जब तुम यूँ मुझ पर शक करती हो। सॉरी, आइंदा कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। शर्मिंदा सी इसके करीब खड़ी थी, जबकि दाइम इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, महज एहसास दिलाना चाहता था। इसका दाइम पर शक करना आइंदा ज़िंदगी में मसाइल की बुनियाद बनता। पैकिंग करो मेरी। वो गेम कोड का तनकीदी जायज़ा लेते हुए नॉर्मल लहजे में बोला। तो वो पुरस्कून होते हुए बेड पर खुले पड़े बैग की तरफ बढ़ गई। वो कपड़े रखना जिनमें तुम्हें मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं कब चाहूँगी तुम किसी और को स्मार्ट लगो और इसकी नज़रें तुम पर जम जाएं। देखो, अभी अभी तुमने वादा किया है कि मुझ पर शक नहीं करोगी। तुम पर शक कब कर रही हूँ? शक तो मुझे इन लड़कियों पर है जो तुम्हें देखेंगी। वो मुस्कुरा दिया। नाइम, तुम चले जाओगे, वापस भी आऊँगा, इसीलिए तो जाने दे रही हूँ। मगर एक साल कैसे गुजरेगा तुम्हारे बगैर? वो बहुत उदास हो रही थी। नाइम ने गेम कोड पर मेज़ पर रख कर इसकी तरफ देखा। कमर तक आते सियाह बालों की ढीली ढाली चोटी आगे किए पैकिंग में मसरूफ़ वो बड़ी घरेलू सी लड़की लग रही थी। हदीका, एक बात कहूँ? कहो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इतनी कि जी चाह रहा है। वह तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और हदीका इसकी बात समझ कर इससे भी ज़्यादा तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी। जी चाह रहा है ये शर्ट पहनकर तुम्हें भी इतना ही अच्छा लगूं। इसने हल्के आसमानी रंग की शर्ट बेड से उठाते हुए शरारती लहजे में अधूरा जुमला मुकम्मल किया और वो खिलखिलाकर हंस दी। यार तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। वो एकदम संजीदा हो गई, मगर इस हंसी में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें रोक ले। वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या कहता? जाना तो इससे था इससे पहले कि हदीका की बदलियां बनती आंखें बरस पड़ती। वो कमरे से निकल गई। हदीका आइज़ से देखते ही चिल्लाया। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं किसके कंधे पर सर रख कर रोता, किसको अपना गम सुनाता। क्यों, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? इसने तनक कर पूछा। मेरा तीसरा प्यार अधूरा रह गया हदीका। वो गम से अधुआं होने लगा। क्यों? मारिया ने तुम्हें धोखा दे दिया। मायरा ने टीवी से नज़रें हटाकर हमदर्दी से दरियाफ्त किया। मारिया? कौन मारिया? अच्छा अच्छा अच्छा, मारिया। वो तो मेरा पहला पहला प्यार थी। निदा के साथ मारिया के दिए ज़ख्म भी हरे हो गए। जहर लगते हैं मुझे तुम जैसे लड़के।
दिल फेंक। हर रोज़ नई लड़की के पीछे भागने वाले हदीका बुरी तरह चिढ़ तो गई थी। भाई ने तो जो पहाड़ खोदने थे खोद डाले, और निकला क्या चूहा, सॉरी चुहिया। हमने तो दरियाफ्त के बाब अभी खोलने हैं। मामी इसे देखें, मुझे चुहिया कह रहा है। हदीका ने फौरन शिकायत लगाई। चल रे, चांद सी बहू है मेरी, तुम खुद क्या हो उल्लू, रात रात भर जागते हो और जब जागने का वक्त होता है तो सो जाते हो। उन्होंने दाइम की पसंदीदा रसमलाई बनाते हुए मलिका किचन में से ही हदीका की शिकायत पर इसकी इज्जत अफजाई की। मामी आपको नहीं पता, ये सारी रात जाग कर लड़कियों से बातें करता है मोबाइल पर। वो तो मैं अपनी माँ के लिए चांद सी बहू खुद ही ढूंढता हूँ। रहने दो तुम, चांद सी बहू खुद ही ढूंढ लूँगी मैं, उन्होंने फिर किचन से जवाब दिया। फिर तो नतीजा ऐसा ही होगा। इसने हदीका की तरफ इशारा किया। हाँ तो क्या कमी है मेरी पसंद में? वो तो जब आप मेरी पसंद देखेंगी तब जानेंगी। जैसे बेशरम तुम वैसे साफ इसके होंगे, जो गैर मर्दों से यूं रातों को फ़ोन पर बातें करती है। अम्मी ने तो वाकई समझ लिया था कि वो लड़की पसंद कर चुका है। वो जोश में किचन से बाहर निकल आई। मायरा और हदीका को हंसी आ गई इसकी इज्जत होते देखकर। एक मेरा दाइम नेक फरमाबरदार। एक दफ़ा माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और इसने सर झुका दिया। माँ की पसंद को इतनी अपनी रज़ा बना लिया। वो दाइम के गुन गाने लगी। कसम खाए अम्मी, वो दाइम की खूबियों से ज़रा मुतासिर होने वाला ना था। हाँ तो और क्या, दुनिया रश्क करती है मेरे नसीब पे। कसम खाएं अम्मी, वो फिर बोला। ऐसा लाल हर माँ को नसीब कहाँ। इनके लहजे में फ़ख्र ही फ़ख्र था। कसम खाएं अम्मी, आखिर इनका मुक्का खाकर ही सुकून हासिल हुआ। मायरा हंसती चली गई, जबकि हदीका को जैसे चुप सी लग गई। क्या हो रहा है भाई? दाइम लाउंज में दाखिल हुआ और खुशगवार लहजे में पूछता हुआ आइस के बराबर में बैठ गया। अम्मी आपकी शान में कसीदे पढ़ रही हैं और तुम्हारी शान में। वो मुस्कुराया। मैं तो सोचता हूँ इनका मुझ में कोई खूबी थोड़ी नज़र आती है इनको। वो हंसते हुए संजीदा सी बैठी हदीका की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें क्या हुआ, फिर सताया है क्या इसने? इसने आइस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये अम्मी को चैलेंज कर रहा है कि हदीका से अच्छी बहू इनके लिए ढूंढ निकालेगा। मायरा ने इतला दी। हदीका से अच्छी कोई होगी तो मिलेगी ना, दाइम ने गुस्सा लहजे में कहा। हदीका ने बहुत गौर से इसकी तरफ देखा। भाई को बिल्कुल सही हुलिये में न्यूयॉर्क पहुंचना है, इसलिए वो इस तरह के बयान देने पर मजबूर हैं। आइस कहाँ सुधरने वाला था। अरे न्यूयॉर्क से याद आया, मेरी पैकिंग अभी रहती है। लोग तो किसी काम के नहीं। इसने मुस्कुराहट दबाते हुए हदीका की तरफ देखा। वो इसे ही देख रही थी, मगर ध्यान शायद कहीं और था। कहाँ खोई हुई हो? फिक्र ना करो, इसको मैंने वार्न कर दिया है। अगर तुम्हें तंग करेगा तो इसको आईफोन नहीं ला कर दूंगा। इसने खड़े होते हुए कहा। अरे हजूर, क्या कह रहे हैं आप? भाभी जी, मैं आपसे अगली पिछली तमाम गुस्ताखियों की माफ़ी मांगता हूँ। वो एक लम्हे में सोफे से उठकर इसकी चरणों में आ बैठा। दाई मुस्कुराता उठकर बाहर आया। हदीका भी आइस को परे हटाकर इसके पीछे चली आई। दाइम, इसकी आवाज़ सुनकर वो पलटा। वैन इसके सामने आ खड़ी हुई। दाइम, वो लब कुचलती हुई कुछ मुतज़ब्बिस सी लगी। क्या बात है हदीका? दाइम, क्या तुम सिर्फ हाँ मामी की ख्वाहिश पर मुझसे निकाह किया है? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ख़ास जज्बा नहीं है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है हदीका? कोई ख़ास जज्बा नहीं था तो क्या हुआ, अब तो मेरे लिए बहुत अहम हो ना। दाइम ने नरमी से जवाब दिया। दाइम, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था, मगर मैंने तुम्हें शिद्दत से चाहा है हदीका। ये कहने की ज़रूरत है क्या? हम दोनों, ज़रूरत है दाइम। कुछ बातें कहने के बहुत ज़रूरत होती है, कुछ इजहार लाजिम होते हैं। इसने दाइम की बात काट दी। याद रखना दाइम, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे हैं, सिर्फ तुम्हें चाहा है। इसकी नम आंखों में हल्की सी सुर्खी उतर आई थी। वह इसके नज़दीक आया। दाइम, मुनीब की इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? इसने प्यार से इसके गालों को छुआ। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर आसूदा सी मुस्कुराहट दी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं दिया। मेरा कमरा किधर है, ज़रा बताओ। आयज़ा आंखों पर हाथ रखे जानबूझकर इधर से उधर टकराने लगा। वो झीम कर दाइम से दूर हुई। जाहिल, तुम्हें तमीज़ नहीं। वो दो बंदों की प्राइवेसी में मुखिल होकर यूं घुसते हैं। दो बंदे जब कॉरिडोर के बीचों बीच खड़े होकर रोमांस दिखा रहे होंगे तो कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। बदतमीज़, वो गुलाबी सी पड़ गई।
وہ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی تھی اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہنستی ہوئی تو دائیں منیب کو مبوہت سا کر گئی۔ ایئرپورٹس اور اب اپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظریں گوری گوری ننگی ننگی سی لڑکیوں پر پڑتی تو بے اختیار مسکرا اٹھا۔ حدیقہ بھی نہ کرنے کو تو وعدہ کر لیا تھا کہ اب شک نہیں کرے گی، مگر اسے الوداع کرنے آئی تو ایئرپورٹ اور ڈپارچر لاؤنج کی طرف جاتی ایک انگریز حسینہ کی پنڈلیوں پر نظر پڑ گئی تو تشویش پھر شروع۔ دائم سنا ہے وہاں گوری گوری ننگی ننگی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ سر تھام کر رہ گیا، جانتا تھا یہ تشویش چند دن بعد تفتیش بن جائے گی۔ کبھی اسے حدیقہ کے یہ وہم، یہ پریشانیاں مزہ دیتی اور کبھی وہ بری طرح چڑھ جاتا۔ وہ ہمیشہ سے بڑا شریف بندہ رہا تھا، بے شک لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی تھی، ان سے بے تکلفی سے گفتگو بھی کر لیتا، مگر اس کا انداز سب کے ساتھ ایک جیسا رہتا۔ کبھی ایسا نہیں کہ لڑکیوں پر خواہ مخواہ زیادہ توجہ دی اور کبھی ایسا نہیں کہ لڑکیوں کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو بڑا شریف ظاہر کیا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہی تھا۔ سب کزنز کے ساتھ بھی اس کا رویہ ایک جیسا، یہاں تک کہ حدیقہ کو بھی نکاح سے پہلے اس نے کبھی کسی اور نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر جب رشتہ بدلا تو دل بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا اور اب تو اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اسے لگتا حدیقہ اس کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا، اور حدیقہ تھی کہ باپ کی دوسری شادی نے اسے مرد ذات سے بدگمان کر کے رکھ دیا تھا۔ حدیقہ دائم صرف تمہارا ہے، اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے اسے دل میں مخاطب کر کے یقین دلایا۔